اسلام کے جن احکامات پر وہ لوگ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق وہ ہے، زیادہ تر وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے۔ مغربی مفکرین نے ایک مفروضہ گڑھ لیا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، ان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا گیا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی گئی ہے، اور اسلام میں عورتوں کی حیثیت کو گھٹا دیا گیا ہے، ان کو پابند کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سارے وہ مسائل جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان کسی مصلحت سے تفریق کی ہے، اس کو وہ لوگ زیادہ اچھالتے ہیں۔ مثال کے طور پر میراث کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میراث میں دیکھیے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، لیکن عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا دیا جاتا ہے، یہ ناانصافی عورتوں کے ساتھ۔ طلاق کا مسئلہ ہے کہ ترپل طلاق کا مسئلہ ہے، یہ حلالہ ہے، یہ عورتوں پر ایک قسم کی زیادتی ہے۔ ایسے ہی طلاق کا ایک طرفہ اختیار مردوں کو دے دیا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں دیا جاتا ہے، یہ بھی عورتوں کے پر جو ہے زیادتی ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کا ہے، جس کو تعدد ازدواج کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی وہ لوگ کافی واویلا مچاتے ہیں، اور ابھی جو ترپل طلاق کا مسئلہ چھڑا تھا اس کے بعد اب اسی مسئلے پر زیادہ شور و گل ہے ان لوگوں کا، کہ اسلام میں عورتوں کو تو پابند بنایا گیا کہ فقط وہ ایک ہی شادی کریں، ایک سے زائد نہ کریں، لیکن مردوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ 1 2 3 4 جہاں تک ہو سکے 4 تک کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی جو ہے یہ گویا کہ مردوں کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی کی چھوٹ دی جا رہی ہے اور عورتوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ یہ گویا کہ عورتوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ہوا، اور یہ عورتوں پر زیادتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت طبعی طور پر وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں اس کے علاوہ کسی دوسری سے شادی کرے۔ اگر کوئی بھی شوہر کسی بیوی کی موجودگی میں دوسری سے شادی کرے تو طبعی طور پر بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عورتوں کو ان جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا اور 4 شادیوں کی اجازت دے دی گئی، تو گویا کہ مردوں کو عیاشی کی چھوٹ دی گئی ہے اور عورتوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک ظلم ہے اور یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ چونکہ ایک سے زائد شادی کو وہ لوگ جو ہے غلط سمجھتے ہیں اور مردوں کی عیاشی سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ لوگ اور زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اور اس کو بھی وہ لوگ اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی یہ شادیاں یہ تعیش کے نقطۂ نظر سے تھیں۔ وہ لوگ یوں تصور باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے پچھلے زمانے میں راجہ مہاراجہ اور بادشاہ قسم کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کتنی بیویاں ہوتی تھیں جو عیش پرستی کے لیے رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ اسی نقطۂ نظر سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو بھی دیکھتے ہیں اور اس پر خوب اچھالتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے اپنے ملک کے اندر بھی یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ ایک سے زائد جو شادیاں ہیں آپ کی، اس پر خاص طور پر حضرت عائشہ سے جو آپ کی شادی ہوئی تھی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، ان دونوں مسئلے کو کافی اہمیت دے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو ہم لوگوں کو خود سمجھ کر، اور یہ اشکالات ایسے ہیں کہ غیر ہی نہیں بلکہ بہت سارے مسلمان بھی جو خالی الذہن ہوتے ہیں یا جن کو ان چیزوں کی حکمتیں اور مصلحتیں معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کے شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سنجیدہ قسم کے مسلمان، اچھے مسلمان، گو کہ حضور کی عقیدت دل میں ہے اس لیے کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن اندر سے کسی حد تک وہ لوگ بھی غیر مطمئن رہتے ہیں۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری حقیقت کو واضح کر کے لوگوں کو مطمئن کیا جائے اپنے دین کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے۔ تو ایک سے جو زائد شادیوں کی اجازت ہے، اس مسئلے پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ ابھی اسی کو سمجھے کہ آپ کی جو شادی تھی 11 شادیاں تھیں آپ کی، مغربی مصنفین کا تو اعتراض ہے کہ یہ گویا کہ عیاشی اور تعیش کے طور پر تھی، لیکن طے ہے کہ اس نقطۂ نظر سے نہیں تھی، بلکہ آپ کی جتنی بھی شادیاں تھیں اس میں بہت ساری مصلحت ہی تھی۔ اس میں سب سے بڑی مصلحت جو ہے کہ یہ تمام تر شادیاں آپ کی دعوتی نقطۂ نظر سے تھیں، یہ قدر مشترک تمام شادیوں کے اندر یہ مصلحت تھی، اور باقی جزوی شادیوں کے اندر الگ الگ اور بھی مصلحتیں تھیں، لیکن وہ لوگ اس کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ راجہ مہاراجہ کی طرح جو ہے آپ کی اتنی شادیاں ہوئیں اور عیش پرستی ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور تب کوئی آدمی فیصلہ کریں کہ واقعی یہ شادی کس نقطۂ نظر سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج کے اندر پیدا ہوئے اس کے اندر شراب اور زنا یہ ایک عام بات تھی، سب آدمی جانتے ہیں، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی، اور اکثر لوگ شرفا حضرات بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی اس سماج کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تک کی عمر جو ہے یہ تجرد کی گزری ہے، اس میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی،
اور اس تجرد کی پوری زندگی میں کوئی بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں مخالف سے مخالف پہ آپ پر انگشت نمائی کر سکے کہ اس 25 سالہ عرصے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بے اعتدالی ہوئی ہو۔ اگر کوئی بھی دیکھیے، جب نبوت ملی آپ کو تو یہ کفار و مشرکین انہوں نے بڑی مخالفت کی، طرح طرح کے الزامات آپ پر عائد کیے، لیکن مخالف سے مخالف آدمی بھی مختلف قسم کے الزامات تو لگائیں، لیکن آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار پر اس حوالے سے کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ کسی نے انگلی اٹھائی ہو۔ یہ گویا کہ پوری 25 سالہ زندگی آپ کی بے داغ اور تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی تعیش پرست آدمی اور عیش پرست آدمی جو ہوگا اور شہوانیت کی اس مرحلے میں اور عرب کے اس گھنانے ماحول کے اندر اپنی دامن کو بچا لے، ظاہر ہے کہ عام طور پر معتدل آدمی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن جس کے تعلق سے یہ باور کرایا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں عیاش قسم کے تھے، تو کیا کسی عیاش آدمی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر اپنے دامن کو پورے طور پر بچا لے؟ مشکل۔ خیر، 25 سال کے بعد آپ نے شادی بھی کیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے کیا، تو حضرت خدیجہ بیوہ تھی، کنواری نہیں تھی، اور بیوہ بھی ایسی تھی کہ اس سے آپ سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، آپ کے پاس 5 بچے تھے، اور عمر میں حضور سے 15 سال بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کیا، اور اسی حضرت خدیجہ پر 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک، یعنی پورے 25 سال کا عرصہ آپ نے گزارا۔ اور انسان کی جو شہوانی زندگی ہوتی ہے یا جنسی تقاضے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی عمر میں ہوتے ہیں، 50 سال کے بعد تو عام طور پر سر پڑ جاتے ہیں، لیکن اس پوری عمر میں آپ نے ایک ایسی بیوہ سے جو ان سے عمر میں 15 سال بڑی ہو اسی پر اکتفا کیا۔ کیا عام آدمی ایسا اس کو کر سکتا ہے؟ کوئی عیاش آدمی؟ کوئی عیاش آدمی تو دور کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے زمانے میں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی معتدل آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جس کی 2 شادی ہو، 3 شادی ہو، وہ تو سیبہ سے شادی کر لیتا ہے، لیکن کوئی کنوارا آدمی ہو اور اس سے کہا جائے کہ کسی سیبہ سے وہ شادی کریں تو عیاش قسم کا تو دور کی بات ہے، معتدل قسم کا آدمی بھی بغیر کسی سخت مجبوری کے جلدی سے تیار نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی خاص طور پہ جب کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ عمر میں بڑی ہے، 15 سال تو دور کی بات ہے، اگر کسی لڑکے کو معلوم ہو کہ اس کا رشتہ جس لڑکی سے ہو رہا ہے وہ اس سے عمر میں زیادہ نہیں 4-5 سال ہی بڑی ہے، تو وہ لڑکا کبھی بھی تیار نہیں ہوگا شادی کرنے سے۔ عام طور پر لوگوں کا مزاج ہے کہ اپنی ہم عمر ہو یا اس سے کم تر ہو، اپنے سے بڑی عمر سے شادی کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ایک معتدل قسم کا آدمی 2-4 سال بڑی عمر کی لڑکی کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اور بیوہ کو تو خیر تصور ہی نہیں ہے الا کہ کوئی سخت گھریلو مجبوری آ جائے تو جب معتدل آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو ایک وہ آدمی جس پر آپ یہ الزام عیاشی کا ڈال رہے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی عیاش آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ یقیناً اس عمر میں وہ بیوہ سے نہیں بلکہ وہ تو کنواری سے شادی کرے گا، اپنے سے بڑی عمر کی نہیں بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کا اور خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو یہ شادی تھی حضرت خدیجہ سے، یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں تھی کہ آپ مجبوری میں تھے اس شادی کے کرنے پر، بلکہ آپ اگر چاہتے تو مکہ کی بہتر سے بہتر گھرانے کے اندر خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے شادی کر سکتے تھے، چونکہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے اور حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کا جو مقام تھا، مکے میں کوئی بھی نوجوان آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ ان اوصاف میں آپ کے یہ تمام اوصاف تمام لوگوں کے نزدیک مسلم تھے۔ ایسے میں آپ تو جس گھرانے میں بھی پیغام بھیجتے ہیں وہاں پر اس گھرانے کے لوگ آپ سے شادی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کیا جو ان سے عمر میں 25 سال بڑی، اور اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، 5 بچے ہیں۔ کوئی بھی انصاف سے تھوڑا فیصلہ کرے کہ کیا کسی عیاش آدمی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ معتدل آدمی سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ پوری یہ عمر جس میں انسان کو تقاضے ہوتے ہیں، ایک ہی فقط بیوی پر گزار دیا۔ 50 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے 2 شادی کی، وہ حضرت سودا سے کی۔ وہ بھی حضرت سودا قریب اسی عمر کی تھی، یعنی وہ بھی معمر ہی خاتون تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے بھی نکاح ہوا، لیکن رخصتی حضرت عائشہ کی 3 سال کے بعد ہوئی، تو 54 سال تک، یعنی یہ 50 سے لے کے 54 سال، یہ 4 سالہ عرصہ ہے۔ اس میں بھی آپ کی زوجیت میں یا آپ کے تصرف میں فقط ایک ہی بیوی تھی اور وہ حضرت سودا تھی۔ تو گویا کہ 54 سال کی عمر تک فقط ایک بیوی پر آپ نے اکتفا کیا، اور وہ بھی بیوہ اور معمر خاتون پر اکتفا کیا۔
عام حالات میں کوئی معتدل آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے چہ جائے کہ عیاش آدمی۔ ہاں 54 سال کے بعد جو ہے 54 سال سے لے کے 58 سال تک یہ 4 سال ایسا ہے جس کے اندر آپ کی زوجیت میں 4 بیویاں آئیں، اور 58 سال سے لے کے 60 سال تک اس 2 سال کے اندر، یعنی مجموعی طور پر اس 6 سال کے اندر آپ کی جتنی بھی شادیاں ہیں ماں بقیہ شادیاں ان 6 سال کی عمر میں اندر ہوئی ہے۔ اور 60 سال کے بعد جو ہے جب آپ عمر کے 60ویں مرحلے میں پہنچے تو وہ آیت نازل ہوئی کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا 60 سال کے بعد، تو گویا کہ 54 سال تک فقط ایک بیوہ خاتون پر، معمر خاتون پر آپ نے اکتفا کیا، اور اس 6 سال کے اندر جتنی بھی آپ کی شادیاں ہوئی ہے وہ سب اس 6 سال کے اندر بھی۔ اچھا، اور یہ جتنی بھی شادیاں ہوئی ہے وہ تمام کی تمام شادیاں حضرت عائشہ کو چھوڑ کر ساری کی ساری ازواج مطہرات وہ تھیں جو پہلے شادی شدہ تھیں۔ کسی کی 2 شادی اب سے پہلے تھی، کسی کی 3 شادی تھی، کسی کی 1 شادی تھی، گویا کہ کنواری ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ اب ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا کوئی عیاش آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ 25 سال تک کی تجرد کی عمر گزار لے، اور وہ بھی بے داغ کہ مخالف سے مخالف بھی اس پر انگشت نمائی نہ کر سکے؟ 25 سال کے بعد شادی بھی کرے تو شادی بھی ایسی کرے کہ کوئی معتدل آدمی بھی ویسی شادی نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کی ہو اور بیوہ ہو، جبکہ کوئی مجبوری بھی نہیں تھی۔ آپ کا اس وقت جو مقام تھا مکے کے اندر کہ آپ جس گھرانے میں چاہتے، جتنے معزز گھرانے میں چاہتے وہاں شادی کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اور پھر وہ بھی ہے کہ 25 سال تک اس ساتھ ہی عمر کے ساتھ گزارا کہ کسی دوسری عورت کا آپ نے خیال بھی دل میں نہیں لایا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 50 سال کی عمر میں شادی بھی کیا حضرت سودا سے، تو وہ بھی معمر خاتون تھی، پھر 4 سال انہی پر اکیلے رہے۔ ہاں 54 سال کے بعد یہ جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کی زوجیت میں آئی، حرم میں آئی۔ یہ عمر وہ ہے جس کے اندر عام طور پر جنسی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، تو جو عیاش ہوگا اس عمر میں شادیاں کرے گا، اور وہ بیواؤں سے شادی کرے گا، وہ تو طے ہے کہ کنواریوں سے شادی کرے گا، اور اس عمر میں نہیں بلکہ وہ جو عمر ہوتی ہے جوانی کی اور تقاضے کی اس عمر میں شادی کرے گا۔ ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی انصاف آدمی انصاف سے غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ نہیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ کفار مکہ جمع ہوئے اور حضور سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کام سے رک جائیں، آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم لوگ بادشاہ مان لیتے ہیں، آپ کو اگر مال و دولت چاہیے تو ہم لوگ مال و دولت جمع کر کے دیتے ہیں۔ اس میں ایک شک جو ہے اور ایک پیشکش یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی جو سب سے حسین اور جمیل عورت ہوگی ہم اس سے آپ کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تعیش پرست آدمی جو ہوتا ہے وہ تو فوراً اس شک کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے، لیکن آپ نے ان تمام شکوں کو ٹھکرا دیا دعوت کے نقطۂ نظر سے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نبی ہی ایسا کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ آپ کی شادیاں اتنی کیوں ہوئیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام شادیاں ان کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں تھیں، دعوتی مصلحت، سماجی مصلحت اور سیاسی مصلحت، یہ تینوں مصلحتیں تھیں۔ سماجی مصلحت تو یہ تھی کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کفار و مشرکین طرف سے آئے دن جو ہے جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا مسلمانوں پر۔ اچھا، اس وقت جو مسلمان ایمان لاتے تھے تو کوئی ضروری نہیں کہ پورا گھرانہ لے آئے، بہت سارے لوگ اکیلے آتے تھے، کوئی میاں بیوی دونوں جوڑا آیا اور باقی پورا گھرانہ کفر و شرک پر قائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 2 فرد مسلمان ہو گئے تو باقی لوگ جو ہے وہ اسلام کے مخالف تھے اور اسلام لانے کے جرم میں ان کے بھی دشمن ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی 2 میاں بیوی ہیں وہ شادی کر کے آ گئے، اب اسی کسی غزوات میں جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ شوہر کا سہارا تو وہ بھی ختم ہو گیا، اور اسلام لانے کے جرم میں نہ وہ اپنے میکے جا سکتی ہے نہ سسرال جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اس طرح کی بے سہارا عورتوں کو اپنی زوجیت میں لایا جائے، ان کی کفالت۔ شادی جو ہے یہ صرف لذت اندوزی ہی کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک طرح کی کفالت بھی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بہت ساری ایسی بے سہارا عورتوں کو جن کے شوہر جو ہے جو اکیلے رہ گئیں، اپنے خاندان سے بھی اسلام لانے کے جرم میں کٹ گئیں، شوہر کی بھی وفات ہو گئی، تو ایسے موقع پر صحابہ کرام نے بھی 2 شادیاں 3 شادیاں کی، ان کو اپنی زوجت میں رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بہت ساری خواتین کو جن کے شوہر انتقال کر گئے اور وہ اپنے گھر سے بھی کٹ چکی تھیں اپنے نکاح میں رکھا۔ تو یہ ایک سماجی ضرورت تھی جس کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی شریک تھے، آپ نے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی اور خود بھی اس طرح کی بہت ساری شادیاں کی۔ دوسری مصلحت جو تھی وہ سیاسی مصلحت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد یہود و نصارہ جو ارد گرد آباد تھے وہ اور خود جو آپ کے قبائل یعنی مشرکین عرب یہ سب کے سب مخالف تھے، چاروں طرف سے مخالفتوں کا زور تھا۔
مخالفتوں کے رہتے ہوئے اسلام کی اشاعت ایک تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان مخالفتوں کو ختم کرنے کے لیے اچھے اخلاق اور بہت ساری چیزیں جہاں پیش کی، اس میں سے ایک یہ بھی کام کیا کہ مختلف قبائل سے آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کیے۔ اور عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی کے گھرانے میں شادی کر لے تو صرف اسی گھر کا داماد نہیں بلکہ اس پورے خاندان اور قبیلے کا داماد تصور کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے دشمنی۔ چنانچہ آپ کی بہت ساری شادیاں اسی مقصد کے پیش نظر تھیں اور بڑی کامیاب ہوئی اس معنی کر کے کہ ان قبیلے سے کی نفرتیں ختم ہوئی، اور جو جذبات نفرت والے تھے وہ سرد پڑ گئے، ان کی مخالفت یا تو وہ ایمان قبول کر لیے یا نہیں تو کم از کم ان کی دشمنی کے اندر کمی آ گئی، بڑی حد تک کمی آئی۔ تو ایک فائدہ وہ ہوا، اور سب سے بڑا جو مقصد تھا یعنی تعدد ازدواج کا آپ کے ساتھ، وہ تھا کہ دعوتی نقطۂ نظر سے یہ شادیاں تھیں۔ آپ کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور انسانی معاشرے کے دو پہلو ہیں، مرد اور عورت، یہ دونوں کی تربیت اور تعلیم ہوگی جبھی یہ معاشرہ صحیح سے چل سکے گا۔ صرف مرد کی تربیت کر دینے سے یہ معاشرہ کا محقق صحیح سے نہیں چل سکتا ہے، دونوں کی تربیت ضروری ہے۔ مردوں کی تربیت تو آپ سے براہ راست ہو جاتی تھی، اور تجربہ یہی ہے کہ ہم جنس سے تربیت آسان ہوتی ہے۔ عورتوں کی تربیت اور تعلیم عورتوں کے ذریعے سے جتنی بہتر ہو جائے گی، مردوں کے ذریعے سے اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے حجاب اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس سے وہ مردوں سے نہیں پوچھ سکتی ہے، اور مرد اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرنے میں تھوڑا سا حجاب محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کی تربیت اور عورتوں کی تعلیم عورتوں کے ذریعے سے جتنے بہتر انداز میں ہوگی، وہ مردوں سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اخیر میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ کثرت سے جو ہے عرب کے لوگ اسلام قبول کیے، وفود آئے اور اسلام قبول کیے، بڑی تیزی سے اسلام میں لوگ داخل ہوئے۔ اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تربیت کی جائے۔ انہی ایام میں یہ جتنی زیادہ آپ کی شادیاں ہیں، یہ سب اسی زمانے کی شادیاں ہیں۔ 54 سال کی عمر کے بعد یہ تمام کی تمام شادیاں اسی زمانے کی ہے کہ اس میں بکثرت لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ضرورت تھی کہ ان سب کی تربیت کی جائے، تو مردوں کی تربیت تو آپ کے ذریعے سے آسانی سے ہو جاتی تھی، عورتوں کی تربیت کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مختلف خاندان کی خواتین کو منتخب کر کے جن مختلف عمروں کی، جن کو آپ نے مناسب سمجھا، پہلے اپنی زوجیت میں رکھ کے ان کی تربیت کی، اور پھر انہی کے ذریعے سے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور ان میں دعوت و تبلیغ کا انتظام کیا۔ سب سے بنیادی مقصد جو تھا آپ کی زیادہ شادی کا، وہ یہی تھا۔ لیکن جب تعصب کا عینک لگ جاتا ہے نا کسی کے آنکھ پر، تو اچھائی جو ہے وہ پسے پردہ چلی جاتی ہے، اور جو دوسرا پہلو ہوتا ہے وہی لوگ نکالتے ہیں۔ مغربی مصنفین کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسرا پہلو اچھالتے ہیں۔ لیکن حقیقت پسندی سے اگر جتنی باتیں کہی گئی ہے کہ آپ نے کس عمر میں شادیاں کی، کتنی شادیاں کی، ان کی عورتوں سے شادیاں کی، اگر یہ ساری باتیں سامنے رکھی جائے تو حقیقت پسند جو انسان ہوگا اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً یہ ساری شادیاں آپ کی اس نقطۂ نظر سے نہیں تھی جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ دعوتی نقطۂ نظر سے تھی، یا سماجی نقطۂ نظر سے تھی، یا ایک سیاسی نقطۂ نظر سے تھی۔ یہ تو آپ کی زیادہ شادیوں کے تعلق سے جو اعتراض ہیں اس کے تعلق سے یہ بات آئی۔ ایک زیادہ مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ کہ حضرت عائشہ سے جو آپ کی شادی ہوئی، نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس پر جو ہے مغربی مفکرین اور جو ہے مصنفین وہ بہت زوردار انداز میں کیچڑ اچھالتے ہیں کہ بتائیے ایک 54 سال کا آدمی جو ہے 9 سال کی بچی سے نکاح کر رہا ہے، یہ عیش پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کو بڑے زور و شور سے اچھالا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت آپ کا نکاح ہوا 6 سال کی تھی اور رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی تھی، اور ہمارے علاقے میں عام طور پر اس عمر میں شادی نہیں ہوتی ہے، اور عام طور پر اس عمر میں بچیاں رخصتی کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے علاقے کا عرف، یہی ہے اس وقت اکثر جگہوں کا۔ لیکن شادی بیاہ کا جو تعلق ہوتا ہے، شادی بیاہ کے اندر ہر علاقے کے عرف اور رواج کو زیادہ دخل ہوتا ہے۔ ہر علاقے کے عرف اور رواج کو زیادہ دخل ہوتا ہے، وہاں کے عرف اور عادات کا زیادہ اس میں بڑا رول ہوتا ہے۔ بہت ساری شادیاں جو ہمارے علاقے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں لیکن دوسرے علاقے میں معیوب نہیں ہیں، اور دوسرے علاقے میں ایک شادی جو ہے معیوب سمجھی جاتی ہے لیکن ہمارے علاقے میں وہ معیوب نہیں سمجھی جاتی ہے۔ شہر اور دیہاتوں کا بڑا فرق ہے، یہ آمدن کا مشاہدہ ہے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ اپنے پڑوس کا ملک نیپال ہے، وہاں کم عمر میں بچے اور بچیوں کی شادی ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر اس عمر میں ہو تو یہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اتنی کم عمر بچے اور بچیوں کی شادی کر دی، لیکن اس سماج میں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے سماج کا عرف اور رواج ہے، وہاں اس طرح کا رواج ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔
اب ایک یہاں کا آدمی اس طرح کی شادیوں پر بیٹھ کر تنقید کرے تو یہ بیوقوفی نہیں ہے بھائی. آپ کے علاقے میں یہ معیوب ہے، لیکن جس علاقے میں شادی ہو رہی ہے اس علاقے میں تو معیوب نہیں ہے. ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی شادی عام طور پر 18 اور 20 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. شہروں کے اندر 25 سال 30 سال PhD کرنے والی سب کی شادیاں 35 سال کی عمر میں ہوتی ہیں. ہمارے علاقے میں اگر 30 سال کی کوئی لڑکی کی شادی ہو تو شاید اس کی شادی مشکل ہو جائے گی. 30 سے 35 سال کی عمر میں عام طور پہ گاؤں دیہات کے اندر وہ شادی کے لائق نہیں ہوتی ہے، لیکن شہروں کے اندر شادی کی یہ عمر ہے. اب یہاں بیٹھ کے وہاں پر اعتراض کرے تو یہ بیوقوفی ہوگی. بھائی دیکھیں کہ وہاں جس علاقے میں شادی ہو رہی ہے وہاں کا عرف کیا ہے، کیا وہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں یا معیوب نہیں سمجھتے ہیں. ایک دفعہ میوات میں ہم ایک جگہ تھے، ایک مسجد میں نکاح ہوا تو لڑکے کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی آئی ہوئی تھی، بالکل معمولی پنچھا شروع ہوا تھا. تو ہم نے امام صاحب سے نکاح کے بعد کہا کہ اتنی کم عمر میں شادی کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مولانا عجیب بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کم عمر میں مسجد میں چیمے گوئی ہو رہی ہے کہ لڑکا کیڑا ہو گیا. یعنی وہاں چہرے پر داڑھی جب نکل جاتی ہے تو وہ سمجھو کہ لڑکا ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا، اب شادی کے لائق نہیں رہا. وہاں کا وہ عرف ہے. داڑھی اگر آ جانے کے بعد شادیاں جو معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے عرف میں ویسا نہیں ہے. تو ہر جگہ کا الگ الگ عرف ہوتا ہے. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ 9 سال کی عمر میں عرب کے علاقے کے اندر شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا یا نہیں، ایک. اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ اس عمر میں لڑکیاں رخصتی کے قابل یعنی شوہر کے قابل ہو جاتی ہیں یا نہیں. یہ 2 بات کی تحقیق کرنی ہے. اگر ہو جاتی ہیں تو یہ اعتراض بیجا ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو بجا. پہلے تو دیکھیں کہ 9 سال کی عمر میں شادیوں کا رواج عربوں کے اندر تھا. کم عمر بچیوں کی شادیوں کا رواج عام طور پر تھا، اور یہ اس سماج کے اندر یہ کوئی عیب نہیں تھا. بہت ساری مثالیں ان کی لکھی گئی ہے کہ جس دن بچی کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت زبیر کی بچی کی جس دن پیدائش ہوئی ہے اسی دن ان کا نکاح ہوا ہے. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں. خود حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا ہے 6 سال کی عمر میں، تو حضور سے پہلے جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے ان کا نکاح ہو چکا تھا. ظاہر ہے کہ 6 سال سے پہلے ہی نکاح ہوا ہوگا. اگر یہ عیب ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ مخالفین نے حضور کے تمام پہلوؤں پر کیچڑ اچھالا. اس زمانے کے مخالفین نے شاعر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا، فلاں کہا. اگر کم عمر کی شادیاں یہ کوئی عیب کی بات ہوتی تو کفار مکہ اس کو اور زیادہ اچھالتے کہ دیکھیے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کیسے کیسے. بھائی قبلہ کی تحویل ہو گئی تو اتنا اچھالا، فلاں مسئلہ ہو گیا تو اتنا اچھالا. مخالفین نے اچھالا کہ نہیں؟ کوئی بھی کمزور پہلو جو ان کے سماج کے اعتبار سے کمزور ہوتا تھا اس کو وہ اچھالتے تھے. اگر یہ شادی اگر اس علاقے کے اعتبار سے عیب کی ہوتی تو کفار مکہ اس کو بھی خوب اچھالتے ہیں. لیکن ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ کفار مکہ نے 1000 دشمنی کے باوجود اس پہلو پر آپ پر کوئی کیچڑ اچھالا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سماج میں یہ کوئی عیب ہی کی بات نہیں تھی کہ وہ اچھالتے ہیں. یورپ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کے سماج میں عیب کی بات ہوگی یہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں. یہ بھی مخالف، وہ بھی مخالف، لیکن وہ نہیں اچھالتے تھے اس لیے کہ اس سماج میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس لیے اب کوئی آدمی یہاں بیٹھ کے اور اس زمانے میں رہتے ہوئے اس زمانے کی شادی پر اشکال کرے تو یہ بیوقوفی ہوگی. یہ تو سماج سے تعلق ہے، اس سماج میں یہ کوئی عیب نہیں، اس لیے کوئی عیب کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس عمر میں بچیاں رخصتی کے قابل یا شوہر کے لائق ہو جاتی ہے کہ نہیں، تو اس کا تعلق جو ہے بچوں کی جسمانی نشو و نما سے ہے، آب و ہوا سے ہے، اور موسم کے اختلاف سے ہے. اس کا تعلق جو ہے بچوں کی جسمانی نشو و نما، آب و ہوا اور موسم کا اختلاف، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. جسمانی نشو و نما یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے ایک عمر میں ایک ہی سطح کے ہوں. جیسے دیکھیے ذہانت اور سمجھداری ہے نہیں کہ ذہانت اور سمجھداری سارے بچوں کو ایک عمر میں ایک ہی سطح کی آ جائے، کوئی ضروری نہیں. بسا اوقات 9-10 سال کے بچے کے اندر اتنی سمجھداری آ جاتی ہے جو عام بچوں کے اندر اتنی سمجھداری 15-16 سال کی عمر میں آتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس طرح عقل و سمجھ کی بڑھوتری میں تفاوت ہوتا ہے، اسی طرح جسمانی بڑھوتری میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تفاوت ہوتا ہے. اب بعض 18 سال کا بچہ ہوتا ہے لیکن وہ کہے تو لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جس عمر میں عام طور پہ 25 سال کی عمر میں بچے عمر کو جاتے ہیں، 18 سال کا بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے. تو دور کی مثال کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ اکرام الرحمن کو دیکھ لو، اس کی عمر 18 سال ہے لیکن کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تو بچوں کی جسمانی نشو و نما جو ہوتی ہے، جس طرح عقلی نشو و نما مختلف ہوتی ہے اسی طرح جسمانی نشو و نما بھی مختلف ہوتی ہے. کوئی بچہ جلدی بڑھ جاتا ہے، کوئی دیر سے بڑھتا ہے. حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذہانت اور ذکاوت کے اعتبار سے عام بچے اور بچیوں سے ممتاز بنایا تھا، بلکہ دنیا کی خواتین میں ان کو ممتاز مقام حاصل تھا، اسی طرح جسمانی نشو و نما کا مسئلہ بھی عام بچے اور بچیوں سے ان کے ساتھ مختلف تھا. ایک تو یہ مسئلہ ہے.
دوسرے یہ ہے کہ اس کا تعلق غذا اور آب و ہوا پر بھی ہوتا ہے۔ اب عرب کی جو آب و ہوا ہے یہاں کے مقابلے میں گرم ہے، جنسی صلاحیتیں بچوں کے اندر وہاں جلدی پیدا ہو جاتی ہے بمقابلے یہاں کے یا دوسرے علاقوں کے، اس لیے وہاں کے بچوں میں اگر پہلے جنسی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اسی عمر میں یہاں کے بچوں میں اگر جنسی صلاحیت پہلے پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہاں کا آدمی اگر اپنے سماج کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کرے تو یہ بھی بیوقوفی ہوگی کہ نہیں؟ بھائی جس علاقے کے وہ آدمی ہے اس علاقے میں دیکھیے کہ اس علاقے میں اس عمر میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق غذا سے بھی ہے کہ غذا اچھی ملتی ہے تو کم عمر ہی میں جو ہے بچے کے جسم کا فروا ہو جاتا ہے، غذا ناقص ہوتی ہے بڑی عمر کے باوجود بچے جا کے انتہائی لاغر ہوتے ہیں اور جسمانی نشو و نما اس کی جو ہے بڑھوتری نہیں ہوتی ہے جلدی۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ ہی کے ساتھ ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا لیکن رخصتی کیوں نہیں ہوئی اس وقت؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ 3 سال کے بعد رخصتی ان کی کیوں ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس وقت ان کا نکاح ہوا اس وقت جسمانی اعتبار سے وہ اس لائق نہیں تھی، اس لیے ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ ان کی والدہ نے اس 3 سال کے اندر ان کو جسم کو فروا کرنے کے لیے اور بڑھوتری کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میری والدہ نے مجھ کو مختلف تدبیریں اختیار کی کہ میرا جسم جو ہے بڑھ جائے اور رخصتی کے قابل ہو جاؤ۔ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تو آخر میں ککڑی اور کھجور ان کو کھلایا گیا، تو اس سے فرماتی ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی اور بڑھ گیا جسم۔ تو غذا سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر یہ چیزیں ملحوظ نہیں ہوتی تو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اسی وقت بھیج دیتی، لیکن اس وقت نہ بھیج کے 3 سال مزید انتظار کیا گیا اور مختلف تدبیریں ان کے ساتھ کی گئی، مختلف چیزیں کھلائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ اس لائق نہیں تھی، جب اس لائق ہو گئیں تب جا کر ان کو بھیجا گیا۔ تو ایک کم عمر بچہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر جنسی صلاحیت اور اس کی جسمانی لیاقت غذا کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے، مختلف تدبیروں کی وجہ سے یا عام بچوں سے اس کی جسمانی ساخت مختلف ہونے کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال اور استبعاد نہیں ہے۔ اور اس عمر میں ان کے اندر جنسی صلاحیت پیدا ہو جائے یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میری بھی ملاقات ایک بچی سے ہوئی ہے جو 10 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اس کا مطلب ہے کہ اس سماج میں یہ باتیں ہوتی تھیں۔ دور تو چلے جائیے، یہ مغربی لوگ جو اشکال کرتے ہیں، خود جو ہے امریکہ کی ایک دفعہ ایک مضمون شائع ہوا تھا، اس کے اندر یہ رپورٹ آئی تھی کہ وہاں کی عورتوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یورپ کی بچیاں 9 سال کی عمر میں جنسی صلاحیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ BBC کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ اسپین کی ایک بچی 10 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی، اس کو لڑکا پیدا ہوا تھا، جس پر اس کے خاندان والے بڑی خوشی کا اظہار کیے تھا اور میڈیا کے اندر اس کو خوب اچھالا گیا تھا۔ جب میڈیا کے اندر اس کو خوب اچھالا گیا تو اس کی دادی کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے کہ اس کو اچھالا جائے، یہ تو عام بات ہے، یعنی اچھالنے پر بھی ان کو تعجب ہوا۔ تو خود اس زمانے میں جو BBC کی رپورٹ ہے کہ اسپین کے اندر ایک بچی 10 سال کی عمر میں ماں بن گئی ہے، تو جب 10 سال کی عمر میں اس زمانے کے اندر اس علاقے کی عورتوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے تو وہ تو 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے جس کے اندر غذا خالص ہوتی تھی، بڑھوتری کا مسئلہ ایک الگ ہوتا تھا۔ تو ان ساری باتوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اس عمر میں اس سماج کے اندر یہ شاید ہی معیوب نہیں تھی۔ اگر معیوب ہوتی تو کفار، ایک تو اولاً حضور خود ہی نہیں کرتے کہ کفار مکہ کو اشکال کرنے کا ایک موقع مل جاتا، اس لیے خود احتیاطی سے کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی آج تک کوئی ہزار دشمنی کے باوجود اس سلسلے میں جو ہے کوئی اشکال نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ معیوب بات نہیں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان تمام مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس عمر میں بھی بچوں کی جسم کی بڑھوتری ویسی ہو سکتی ہے جس میں وہ اس کی رخصتی کی جائے یا وہ شوہر کے قابل ہو جائے۔ اس کا تعلق غذا، آب و ہوا اور ماحول سے ہے، اور پھر بچوں کی جسمانی نشو و نما بھی جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً یہ اس نیت سے شادی تھی ہی نہیں، بلکہ یہ شادی یہ تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، باقی ہم مسلمانوں کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ حضور کی حضرت عائشہ کی شادی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی، اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ خواب میں آپ نے ایک دن دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ٹکڑے میں کوئی چیز ڈھانپ کے لایا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو کھول کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ تھی، اور حضور کا بچپن ہی سے ان کے گھر جانا آنا تھا تو پہچان لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے منشا اور مرضی کے مطابق شادی ہوئی تو مسلمان کے دل میں تو ایسے ہی کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسرے لوگ جو کہ غیر مطمئن ہیں، جو ان نصوص کو نہیں سمجھیں گے، وہ صرف عقلی دلائل اور خارجی مثالوں ہی سے سمجھیں گے، ان کے لیے بھی اتنی باتیں میرے خیال سے کافی ہو جائیں گی کہ اگر وہ باتیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ آپ شادی کے لیے 25 سال کی بعد ہی والی عمر میں اچھی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، نہ یہ کہ بیواؤں کا انتخاب کرتے ہیں۔